Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان من، آج ہم بات کریں گے کربلا کے دو ننھے شہیدوں کی جو حسینیت کے نام پر شہید کیے گئے، اور شہید کرنے والے یزیدیت کے مارے ہوئے بدبخت تھے جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر بیٹھے. واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا حضرت عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل جو امام حسین سے جدا نہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ کوفے کو جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے پہلے مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو یہ تحریر لکھی کہ تمہارے پاس میں مسلم بن عقیل کو روانہ کرتا ہوں، وہ میرے لیے میرے بھائی جیسے، اور ان کے ہاتھ وہ خط دیا جو کوفے والوں کو پڑھ کر سنایا جائے. حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم جو اپنے والد کے بہت پیارے بیٹے تھے، سفر میں اپنے والد کے وہ ہمراہ تھے. حضرت مسلم نے کوفے پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے مکان کے ساتھ ہی ایک جگہ قیام فرمایا. بہرحال جب تشریف آوری کی خبر کوفے میں پہنچی تو لوگ بڑی تعداد میں زیارت کے لیے آئے. بعض کتابوں میں 12,000 کی تعداد کا ذکر ہے، اور آپ کے دست مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی. حضرت مسلم نے اہل عراق کی گرویدگی اور عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین کی جناب میں خط لکھا اور یہاں کے حالات بتائے، اور بتایا کہ یہاں پر کس قدر تائید ہے اور یہاں کے لوگ کتنا پسند فرماتے ہیں. اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفے کے گورنر تھے، کوفے کے والی تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور معاملے میں اور کسی قسم کی دست اندازی نہیں کی. بہرحال یہ تفصیلات جو ہیں الکامل فی تاریخ میں بھی آتی ہیں اور البدایہ والنہایہ میں بھی آتی ہیں. مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ، یہ دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے آئے ہیں، اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے. ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف کی نہیں ہے، نہ کوئی تدبیر عمل میں لائے ہیں. یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، اور بدبخت عبید اللہ بن زیاد کو جو اس کی طرف سے بصرے کا والی تھا ان کا قائم مقام کیا. عبید اللہ بن زیاد بہت ہی مکار آدمی تھا، بہت ہی قیاد آدمی تھا. وہ بصرے سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا، اور چند آدمی ہمراہ لے کر رات کی تاریکی میں مغرب اور عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفے میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے. اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھے کہ امام حسین تشریف لے آئے، تاکہ وہ بے خطرہ امن و عافیت کے ساتھ کوفے میں داخل ہو جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت امام حسین کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر اس شخص کو امام حسین تشریف لے آئے یہ سمجھ کر نعرے بلند کرنے شروع کر دیے، مرحباً بکا یا ابن رسول اللہ، اور اسی طرح جو ہے آپ کے خیر مقدم کے نعرے لگانے شروع کر دیے. یہ مردود تو دل میں جلتا رہا ہوگا، لیکن اس بدبخت نے پھر آگے وہ کیا کہ آج بھی لوگ سن کے لرز جاتے ہیں کہ کوئی اتنا شقی القلب بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کوفیوں کو حضرت امام کی تشریف آوری کا انتظار تھا. یہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد نے فریب کاری کے ساتھ یہاں پر داخل ہو کر ان سب کو بے وقوف بنایا. رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا. طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا. حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی. ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیجا اور ان کو گرفتار کر کے منگوایا. تو جس دستے نے حضرت ہانی کو گرفتار کیا اس کو محمد بن اشعث نے لیڈ کیا. کوفے کے تمام رؤساء اور عمائد کو بھی قلعے میں نظر بند کر لیا گیا. یہ تفصیلات بھی الکامل فی التاریخ
اس میں آتی ہیں، اس کی جلد 3 میں یہ تفصیلات موجود ہیں، پھر البدایہ والنہایہ میں بھی یہ تفصیلات آتی ہیں، اسی طرح تاریخ طبری میں بھی بعض تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو آواز لگائی، بہت سارے لوگ آنے شروع ہوئے اور 40,000 کے قریب لوگ جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا یا گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا۔ اب صورت کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ حملے کرنے کی دیر تھی، اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار بھی ہو جاتے اور یہی لشکر جو ہے وہ شامیوں کو تخت و تاراج بھی کر ڈالتا اور مشکل اور پڑ جاتی۔ لیکن حضرت مسلم قلعے کا احاطہ تو آپ نے کر لیا، اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت یہ پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے سے روک دیا اور ایک ایسی راہ اختیار کی کہ کسی نہ کسی طرح خون ریزی نہ ہو، کیونکہ آپ چاہتے بھی نہیں تھے کہ خون ریزی ہو، آپ اس لیے تو یہاں آئے نہیں تھے، آپ تو گفت و شنید سے معاملے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دشمن نے اس وقعے کا فائدہ اٹھایا اور کوفے کے رؤساء اور عمائد جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کریں کہ حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کی قید میں تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو قلعہ فتح ہوتے ہوتے ان کی گردنیں تو اڑ ہی جائیں گی۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین کو، اپنے متوسلین کو، ان کو کسی طرح کنونس کیا کہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور ان کو بہت زور دیا، اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ حضرت مسلم جو ہے وہ اکیلے رہ گئے، اور یہ کوفی جن کو ابن زیاد جانتا تھا کہ ڈرایا دھمکایا جائے تو یہ جگر گردے کے لوگ نہیں ہیں، یہ بھاگ جائیں گے، تو یہ ہیلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ شام تک حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو تنہا تھے۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا کی کوفیوں نے، کہ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ کوفی ولا یوفی، یہ وفا کرنے والے لوگ ہی نہیں، جو امام سے اور اہل بیت سے وفا نہ کر سکے وہ کسی اور سے وفا کیا کریں گے۔ بہرحال اب ایسا وقت تھا کہ زمین تنگ ہوتی معلوم ہو رہی تھی، کوفے کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہ آتی تھی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آتی اور دل تڑپا دیتی، وہ سوچتے کہ میں نے امام کی جانب خط تو لکھ دیا، وہ تشریف بھی لے آئیں گے، پر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، یقیناً حضرت حسین میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر اپنے اہل و عیال سمیت آ جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت مسلم کو زمین تنگ ہوتی بھی نظر آئی، لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہ آیا۔ وہ اپنی تحریر کے اوپر ایک افسردگی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اس حالت میں حضرت مسلم کو پیاس معلوم ہوئی، ایک گھر سامنے تھا، اس پہ نظر پڑی جہاں طوعا نامی ایک عورت تھی، آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان لیا، پانی دیا، گھر میں جگہ دی اور اپنی سعادت سمجھی کہ آپ اس کے مکان میں رہیں۔ لیکن قسمت دیکھیں، اس عورت کا بیٹا اس محمد بن اشعث کا آدمی تھا جس نے ہانی کو گرفتار کیا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی تو اس نے ابن زیاد کو خبر کر دی۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث، یہ کوفے کا کوتوال تھا، اور اس کے ساتھ محمد بن اشعث، ان دونوں کو بھیجا تاکہ وہ حضرت مسلم کو گرفتار کریں۔ دونوں نے ایک جماعت ساتھ لی اور طوعا کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا اور چاہا کہ حضرت مسلم کو وہاں سے گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم اپنی تلوار لے کر نکلے اور ان ظالموں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم اس جماعت پر ایک شیر کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں اور بہت سے لوگوں کو زخمی کر گئے ہیں اور کسی حالت میں وہ ان کے ہاتھ نہیں آتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوفیوں کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ ایک جماعت ایک بندے پہ قابو نہ پا سکی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم امن و صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مسلم بھی یہی چاہتے تھے، آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اسی لیے آپ نے بھی اپنی تلوار کو کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کے پاس ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اور وہاں پر گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ بھی جنگ نہیں ہے، اور جس وقت میرے پاس 40,000 کا لشکر تھا میں نے تو اس وقت بھی جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد سے گفتگو کا کوئی راستہ نکل آئے تاکہ معاملہ مصالحت سے طے ہو جائے، خون ریزی نہ ہو۔ ان تفصیلات کو بھی الکامل نے اپنی تاریخ میں اور پھر البدایہ والنہایہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو چنانچہ بہرحال یہ لوگ حضرت مسلم کو ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گئے۔ اب یہاں پر 2 واقعات
واقعات، ایک واقعہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرا واقعہ شیئر کروں گا۔ تو حضرت مسلم کو ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی طرف تیغ زن چھپا کر رکھے تھے کہ جو تلوار سے حملہ کریں، اور انہیں حکم دیا کہ حضرت مسلم جیسے دروازے سے داخل ہوں ایک دم ان پر حملہ کر دو۔ حضرت مسلم کو اس کی خبر نہ تھی کہ کس مکار کے پاس آپ جا رہے ہیں، اور اس کی مکاری سے واقفیت نہیں تھی۔ آپ تو یہ آیہ کریمہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، کہ اے رب ہمارے ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر۔ بہرحال یہ آیت پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، داخل ہونا تھا کہ ان شقی القلب لوگوں نے، ان اشقیاء نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے، اور بنو ہاشم کا مظلوم مسافر بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بیٹے آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے جب یہ عالم دیکھا کہ اتنی صفاقی، اتنی بربریت، اتنا ظلم، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمے میں لرزنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا، ان کی سرمگی آنکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن ان ستمگروں نے ان پہ رحم نہ کیا، بلکہ ان نونہالوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلی کوچوں میں پھرائے گئے، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ تمام تفصیلات تاریخ طبری میں بھی آتی ہیں، اسی طرح والمنتظم جو ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں بھی آتی ہیں، اسی طرح الکامل میں بھی آتی ہیں، اور البدایہ والنہایہ میں بھی آتی ہیں۔ لیکن بعض کتابوں میں تفصیلات ذرا سا جدا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر البدایہ والنہایہ سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے سلام نہ کیا۔ دربان نے پوچھا کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں، اور اگر اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے تو اسے سلام کرنے کے بہت موقع آئیں گے۔ اب ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اے ابن عقیل، لوگوں میں اتفاق اور یکجہتی تھی اور ان کی بات ایک تھی، تم آئے اور ان میں پھوٹ ڈال دی، ان کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کر۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا آنا تو اس لیے ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو اور اللہ کی کتاب کا حکم نافذ ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کے درمیان طویل گفتگو ہوئی، جس میں ابن زیاد مختلف الزام لگاتا رہا اور آپ ان الزامات کے جواب دیتے رہے۔ بالآخر آپ نے جان لیا کہ اس نے آپ کو قتل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا، تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے کہا وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ نے حاضرین پر نگاہ ڈالی تو ان میں عمر بن سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ آپ نے اسے کہا کہ اے عمر، تم سے میری قرابت داری ہے، میرے ساتھ محل کے ایک گوشے میں چلو تاکہ تم سے علیحدگی میں باتیں کر سکوں۔ لیکن عمر بن سعد نے آپ کے ساتھ علیحدگی میں جانے سے انکار کر دیا۔ آخر ابن زیاد نے اس کی اجازت دی اور وہ ابن زیاد کے قریب ہی آپ کے ساتھ علیحدگی میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت مسلم نے اس سے کہا کہ کوفے میں میں نے 700 درہم قرضہ دینا ہے، تو میری طرف سے قرض ادا کر دینا، ابن زیاد سے میری لاش مانگ کر دفن کر دینا، اور امام حسین کو پیغام بھیج دینا کہ کوفہ نہ آئے۔ میں نے ان کو لکھا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور میرا خیال ہے وہ روانہ ہو چکے ہوں گے۔ عمر بن سعد نے امام مسلم کی تمام وصیتیں ابن زیاد کو بتا دیں، اس نے تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو قصر عمارت کے اوپر لے جایا گیا۔ وہ تکبیر و تحلیل، تسبیح و استغفار اور درود شریف پڑھتے ہوئے اوپر چڑھ گئے اور دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گئی۔ اس کے بعد جلات نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دی۔ پھر ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے قتل کا حکم دیا۔ ہانی کو سوق الغنم میں قتل کیا گیا اور ان کی لاش کو کوفے کے مقام کناسہ پر لٹکا دیا گیا۔ بعد میں ابن زیاد نے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی قتل کیا اور سارے واقعات شام کی طرف یزید کو لکھ۔ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 154 سے لے کر 157 تک یہ تفصیلات آتی ہیں، جو پہلی تفصیلات سے ذرا سا مختلف ہیں لیکن بعض مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ اب رہا مسلم بن عقیل کے بچوں کا تعلق، تو
اس ضمن میں جو دوسرا واقعہ آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شہید تو وہ معصوم ہوئے، پر بعض نے اپنی کتابوں میں اس کو مختلف انداز میں بھی لکھا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو بچے تھے جن میں ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم ہے۔ آپ نے ان کو قاضی شریح کے ہاں حفاظت کی غرض سے بھجوایا، بعض کتابوں میں یہ آتا ہے، اور بعض میں آتا ہے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو نوعمر اور معصوم تھے ان کو ابھی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہ تھی، بلکہ انہیں قاضی شریح کے پاس رکھوا دیا گیا تھا۔ ایک کتاب ہے روضۃ الشہداء، ملا حسین کاشفی کی لکھی ہوئی۔ بعض لوگ انہیں شیعہ سمجھتے ہیں پر وہ شیعہ نہیں، سنی تھے، ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کی حالات زندگی پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات ذرا مختلف لکھی ہیں اپنی کتاب میں۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت مسلم کے صاحبزادوں کو حضرت مسلم کے ساتھ شہید نہیں کیا گیا۔ جب ابن زیاد کے پاس حضرت مسلم گئے اس وقت بیٹے ساتھ نہ تھے بلکہ وہ شریح کے پاس تھے۔ آخر جب حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور یہ اعلان کرایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے بچے پتہ چلا کوفے میں ہی موجود ہیں، تو اعلان کرایا گیا کہ جس کے گھر ہوں گے اس کی بھی خیر نہیں، اور گھر گھر جا کے تلاشیاں شروع ہو گئیں۔ تو قاضی شریح نے سوچا کہ اگر یہ بچے میرے گھر میں رہے تو ایونچولی تو پکڑے جائیں گے، تو بہتر ہے کہ میں انہیں شہر سے نکال دوں۔ تو اس کی انہوں نے بچوں کو خبر بھی دی کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں اور آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بچے یہ سمجھے کہ شاید یہ بھی ہم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جان چھڑانے کی بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو حفاظت سے مدینے پہنچا دوں۔ تو قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ صبح صبح نکل جانا اور انہیں لے کر باب العراقین جانا، اور وہاں پر ایک قافلہ ہوگا جو مدینے کو جاتا ہے، اس میں انہیں داخل کر دینا، کسی کو بتانا نہیں یہ مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ بہرحال جب یہ وہاں پہنچے تو قافلہ نکل گیا تھا۔ تو اب اسد نے، جو قاضی شریح کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم سارے بھاگے تو لوگوں کو شک ہو جائے گا، کیونکہ تلاش تم بچوں کی ہر طرف جاری ہے، تو تم وہ قافلے کی دھول دیکھو، اس طرف دوڑ پڑو۔ بہرحال وہ نکلے لیکن قافلے کو نہ پا سکے۔ دن کا اجالا پھیلا تو فوجیوں نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کر جیل میں لے گئے۔ جیل میں انہیں بند کر دیا گیا۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں اختصاراً مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ ابن زیاد نے انہیں جیل میں ڈلوا دیا، اور وہاں پر جو جیلر تھا اس کو رحم آیا۔ اس نے کہا کہ دل میں تو میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہوں پر مجبور ہوں، یہ میری انگوٹھی لو۔ اس نے انہیں یہاں سے نکال دیا اور تم مدینے چلے جاؤ۔ اس نے کہا میرے بھائی کے پاس چلے جانا، وہ قادسیہ میں رہتا ہے۔ بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کیا ہے۔ رات کو نکلے، گلیوں میں پھرتے رہے، صبح ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی کوفے میں ہی گھوم رہے ہیں۔ بہرحال بچے دوڑے کہ کہیں کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے۔ ایک خشک درخت کا تنا تھا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں خول تھا، اس میں چھپ گئے، وہیں رات گزاریں تاکہ پھر رات کو پھر نکلے، بلکہ دن گزارے رات کو پھر وہاں سے نکلیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک عورت وہاں آئی اور اس کی نظر ان بچوں پر پڑی تو بولا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے بتا دیا مسلم بن عقیل کے بچے ہیں اور ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ لونڈی پہچان گئی، انہیں گھر لے گئی اور گھر میں رکھا اور انہیں دوسرے کمرے میں رکھا۔ دیکھیں قسمت، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس لونڈی کا، اس عورت کا شوہر ابن زیاد کی فوج میں کئی دنوں سے انہی بچوں کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اس عورت نے اپنے شوہر کو ان کے بارے میں نہ بتایا، انہیں دوسرے کمرے میں سلا دیا۔ اب رات کو ان دونوں میں سے بڑے بھائی نے خواب دیکھا۔ وہ خواب بہت ہی زبردست اور بڑا پیارا خواب ہے، وہ میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ اور وہ خواب دیکھنے کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو وہ خواب بھی بتایا۔ خواب کو جس طرح تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے ابا جان مسلم بن عقیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمۃ الزہراء اور حضرت امام حسن کے ہمراہ بہشت میں ٹہل رہے ہیں کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہمارے ابا جان سے فرمایا کہ مسلم تم چلے آئے ہو اور ان دونوں بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو؟ تو ابا جان نے ہماری طرف دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے یہ بچے بھی آنے والے ہیں۔ بہرحال یہ سن کر دونوں بھائی رو پڑے، آواز برابر کے کمرے میں گئی۔ وہ ظالم شخص، اس کا نام حارث آتا ہے کتابوں میں، وہ اٹھا اور وہ ان بچوں کو لے کر پھر ابن زیاد کے پاس گیا۔ حالانکہ جب حارث ان بچوں کو پکڑ کر گھر سے لے کے جا رہا تھا تو اس کی عورت سے منظر دیکھ کے رہا نہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں پیچھے دوڑی اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ خدا سے ڈر اور ان یتیموں پر ترس کھا۔ پر اس
اس نے اپنی بیوی کی منت سماجت کو بالکل اگنور کر دیا، بلکہ اس کو مارنے کے لیے دوڑا۔ اسی اثنا میں حارث کے غلام کو، جو کہ اس کے بیٹے کا رضائی بھائی بھی تھا، معلوم ہوا تو وہ بھی پیچھے دوڑا۔ حارث نے اسے دیکھا تو کہنے لگا ممکن ہے ان بچوں کو ہم سے کوئی چھین لے اور انعام و اکرام خود لے جائے، لہٰذا یہ تلوار لو اور ان کے سر تن سے جدا کر دو۔ وہ غلام بولا کہ مجھ میں ان بچوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس سے شرم آتی ہے، ان کے خاندان کے بچوں کو قتل کر کے میں کل قیامت کے دن ان کے سامنے کیا منہ سے حاضر ہوں گا۔ حارث نے کہا تو ان کو قتل کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ غلام بولا قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ حارث نے غلام کو شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں حارث کی بیوی اور بیٹا آ گئے۔ حارث کے بیٹے نے کہا کہ اے باپ، یہ میرا رضائی بھائی ہے، اس کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ باپ نے بیٹے کو تو کوئی جواب نہ دیا، مگر غلام پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ شہید ہو گیا۔ پھر حارث نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ لو تلوار اور ان بچوں کے سر قلم کر دو۔ بیٹے نے کہا ابا جان، میں نے آپ سے زیادہ سنگ دل اور ظالم شخص آج تک نہ دیکھا، خدا کی قسم میں نہ کروں گا اور نہ ہی آپ کو کرنے دوں گا۔ حارث کی بیوی نے پھر منت سماجت کی کہ ان بچوں کو قتل نہ کرو، اگر تو ان کو چھوڑ نہیں سکتا تو انہیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا۔ مگر وہ بدبخت کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ جب اہل کوفہ ان کو دیکھیں گے تو شور کریں گے اور مجھ سے چھڑا لیں گے اور میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ آخر وہ ظالم تلوار لے کر بچوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی راہ میں حائل ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی پر تلوار کا وار کیا، بیوی زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی تو ماں کو تڑپتا دیکھ کر بیٹا بھی آگے بڑھا اور باپ کے راستے کی دیوار بن گیا۔ ظالم باپ نے لالچ میں اندھے ہو کر بیٹے پر بھی تلوار کا وار کر کے اسے بھی شہید کر دیا۔ بہرحال یہ ایونچولی ابن زیاد کے پاس لے گیا، بچوں کو شہید کر کے سر کاٹ کر ان کے تھیلے میں، ان کے سر تھیلے میں ڈال کر، تو جب دربار میں چلا تو دوپہر کے وقت اس نے قصر عمارت پر پہنچ کر تھیلا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں تیرے دشمنوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ دشمن کون ہیں؟ تو یہ کہنے لگا مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ ابن زیاد غضبناک ہو کر گرجا، تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا ہے؟ بدبخت، میں نے تو یزید کو لکھ کر بھیجا ہے کہ اگر حکم ہو تو ان کو زندہ بھیج دوں۔ اس نے زندہ بھیجنے کا حکم دے دیا، تو اب میں کیا کروں گا؟ تو ان کو میرے پاس زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث کہنے لگا مجھے اندیشہ تھا کہ اہل کوفہ شور کریں گے اور چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے یہ اندیشہ تھا تو انہیں کسی محفوظ جگہ پر ٹھہرا کر مجھے بتا دیتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو کیوں قتل کیا؟ تمہیں اس حکم عدولی پر سزا ملے گی۔ چنانچہ ابن زیاد نے مقاتل نامی جلاد کو اس شخص کے قتل کرنے کا حکم دیا اور جلاد نے حارث کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو روضۃ الشہداء کے پیج نمبر 150 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی کتاب میں یہ بھی موجود ہے کہ حارث نے بڑے بھائی محمد کا سر کاٹ لیا اور ان کا جسم فرات کے پانی میں ڈال دیا، اور چھوٹے بھائی ابراہیم نے اپنے بھائی کا سر پکڑا اور اسے چہرے سے لگاتے ہوئے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے اور کہا کہ اے جان برادر، جلدی نہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ حارث نے اس سر کو اس کے چہرے سے الگ کیا اور اس کا سر بھی الگ کر کے جسم کو پانی میں بہا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے سفاک ظالم اس دھرتی پر گزرے ہیں۔ ایک اور تفصیل اسی کتاب میں آتی ہے روضۃ الشہداء میں کہ ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف جب غور سے دیکھا کہ اس حارث نامی شخص کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کو سر انجام کون دے گا، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا مقاتل۔ یہ خاندان اہل بیت کا دل و جان سے محب تھا۔ ابن زیاد اس کے عقیدے کو جانتا تھا، اس لیے اسے بلا کر کہا کہ اس شخص کو فرات کے کنارے پر لے جا اور جہاں اس نے دونوں بچوں کو شہید کیا تھا وہیں پر اسے قتل کر دے، جہاں اس نے ان کے جسموں کو ڈالا تھا۔ مقاتل نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ اس شخص نے بڑی منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے میرے گھر میں چھپ جانے دے، میں تجھے اس کا بہت بڑا انعام دوں گا۔ 10,000 سرخ دینار تک کی پیشکش کی، لیکن مقاتل نے کہا اگر تیرے پاس تمام دنیا کا مال ہوتا اور وہ تو مجھے دے دیتا تو میں تب بھی تجھے قتل کرنے سے باز نہ آتا۔ اب جب کہ تو نے ان پہ رحم نہ کیا تو میں بھی تجھ پہ رحم نہ کروں گا، تجھے اسی طرح قتل کروں گا جس طرح کہ تو نے انہیں شہید کیا تھا، اور مجھے اللہ سے ثواب عظیم کی امید ہے۔ پھر مقاتل گھوڑے سے اترا اور جب اس نے حضرت مسلم کے بیٹوں کا خون دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے شہزادوں کا خون اپنے چہرے پر ملا اور حق تعالی سے اپنی مغفرت مانگی، پھر ان کے سروں کو فرات کے حوالے کر دیا۔
روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی کرامت تھی کہ دونوں شہزادوں کے جسم پانی کے اوپر آ گئے اور ہر ایک کا سر مبارک اپنے اپنے جسم مبارک سے جڑ گیا اور پانی کے بہاؤ پر بہنے لگے۔ روایت ہے کہ دونوں کو پانی سے باہر نکالا گیا اور ساحل فرات پر قبر تیار کر کے انہیں وہاں دفن کر دیا گیا۔ بہرحال مقاتل نے غلاموں کو حکم دیا تو انہوں نے پہلے حارث کے ہاتھ کاٹ دیے، پھر اس کے پاؤں کاٹے، پھر دونوں کان، پھر اس کی آنکھیں نکال دی اور پھر اس کا پیٹ پھاڑ کر اس میں کٹے ہوئے اعضاء رکھے اور اس پر پتھر باندھ کر دریا میں ڈال دیا۔ اسی وقت دریا کی ایک موج ابھری اور اس نے اسے کنارے پر اچھال دیا۔ ایسے ہی انہوں نے اسے 3 بار دریا میں ڈالا مگر دریا نے اسے قبول نہ کیا۔ جب تیسری بار دریا نے اسے پھینک دیا تو انہوں نے کہا پانی اسے قبول نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اسے ڈال کر اوپر سے مٹی اور پتھر بھر دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ زمین لرزنے لگی اور اسے گڑھے سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے پھر گڑھے میں ڈالا تو یہی صورت ہوئی۔ پھر تیسری بار بھی ایسے ہوا تو انہوں نے کہا اسے مٹی بھی قبول نہیں کرتی۔ بس وہ لوگ نخلستان میں گئے اور خشک ایندھن لا کر آگ جلائی اور اسے اس آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ جل کے راکھ ہو گیا اور اس کی خراق ہوا نے اڑا دی۔ بعد ازاں لوگوں نے اس کے بیٹے اور اس کے غلام کا جنازہ پڑھا اور ان کی لاشوں کو شہر میں لا کر باب بنی خزیمہ میں خون آلود کپڑوں سمیت دفن کر دیا۔ ایک ایسی داستان ہے کہ جس کو جب بھی بیان کیا جائے دل کانپ جاتا ہے۔ کیا تاریخ میں ایسے ظالم بھی پیدا ہوئے؟ ہاں، پر تاریخ میں ایسے محب اہل بیت بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے خلاف کیے گئے ظلموں کا بدلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان اہل بیت کے شہیدوں کی شہادت کو قبول بھی فرمائے اور انہیں اعلیٰ درجات پر فائز بھی کرے اور جنت الفردوس میں ہماری ان شہداء سے ملاقات بھی کرائے۔ آمین یا رب العالمین۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.